دل ہمارے چھلنی ہیں آج، جگر ہمارا پارا پارا ہے۔ اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی، کیا تکلیف ہے ان کو؟ یہ سوچ کر عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ اسی آزاد فضا میں ہم بھی سانس لیں گے اور مرزا ملعون قذاب بھی اسی آزاد فضا میں سانس لیں گے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے۔ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھے، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات۔ تقریباً یہاں 1 بجے کا وقت ہے، دن 1 PM، اور ابھی ہم ہائی کورٹ سے بالکل ابھی نکلے۔ آج ہائی کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں کیس کی سماعت تھی، ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس صداقت علی خان صاحب نے اس کی سماعت کی ہے، اور تقریباً 12:15 پہ اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور ان کی طرف سے یہ ایک پلی لیا گیا تھا کہ ہم اس میں فردر ٹائم جو لینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آنریبل جو جج صاحب انہوں نے کہا کہ بالکل اس میں ہم ٹائم نہیں دیں گے آپ کو، اور فردر چونکہ ہم نے اس کو آلریڈی ریمانڈ کیا ہوا ہے اس کیس کو، اور ہم اس کو آج ہی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو آپ اس میں آج آرگومنٹ کریں اور ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو وہ پھر آج الحمدللہ اس میں جو ہے وہ اللہ پاک نے بڑا اس میں کرم تھا کہ آج جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ سے راولپنڈی بینچ سے ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور بس ابھی انشاءاللہ وہ ایز سون ایز پاسبل اپنے فیملی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بس تھوڑی دیر میں ہمارے پاس آ جائے گی انشاءاللہ، ہم نے اس کو اپلائی کر دیا ہے، اور بس یہ کل تک تقریباً یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو باقی پھر جو فارمیلٹیز ہیں شورٹیز وغیرہ کی وہ ساری پروسیس مکمل کر کے تو انشاءاللہ وہ 2 سے 3 دن اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کی سب سے بڑی خبر میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑی خبر جس کا آپ کو انتظار تھا۔ آج وہ خبر آپ کو بریکنگ نیوز میں شیئر کر رہا ہوں۔ آج 3 دسمبر 2025 کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کی بیل پٹیشن کی ہیئرنگ راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ میں تھی۔ آج میں راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے، بہت بڑی خوشی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں خبر کہ انجینئر صاحب کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ نے منظور فرما لی ہے۔ اس کی پوری تفصیل میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آج کورٹ میں کیا ہوا، اور انجینئر صاحب کے مخالفین کی اوسوں پہ کس طریقے سے پانی پڑا، اور انہوں نے اس میں کیا روڑے اٹکانے کی کوشش کی اور کیا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، میں پوری تفصیل آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آج کی اس کامیابی پہ جو ہے آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں انجینئر صاحب کے پوری دنیا کے اوپر قرآن میں پھیلے ہوئے جتنے بھی لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں، کروڑوں اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انجینئر صاحب کے ساتھ محبت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، وہ سارے لوگ جو میرے ساتھ رابطے میں تھے، جو مجھے میسج کر رہے تھے، فون کر رہے تھے اور بڑی خبر سننا چاہ رہے تھے، آج ان کو یہ میں خبر شیئر کر رہا ہوں بڑی خوشی کے ساتھ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو بیل پٹیشن ہے لاہور ہائی کورٹ نے الاؤ کر دی ہے، اور انجینئر صاحب کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آج جب ہیئرنگ 3 دسمبر کو ہیئرنگ کا آغاز ہوا، کیس کال ہوا، تو جو کمپلینر تھے جناب حمیر قادری صاحب اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس میں ایڈجرمنٹ سی کرنے کی ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایڈجرمنٹ دی جائے، بالکل التوا کی انہوں نے ریکویسٹ کی، حالانکہ بالکل ایک فضول بات، جبکہ کیس سب کے سامنے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ان کی تیاری ہے، وکلاء ان کے ساتھ موجود تھے جو کہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جان بوجھ کے تاکہ اس میں رکاوٹ ڈالی جائے، یہ ایڈجرمنٹ لی جائے، کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، جب ان کی پریپریشن ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا کیس مضبوط ہے، تو آرگومنٹ دینے میں کیا حرج تھا۔ لیکن کورٹ نے چونکہ آنریبل کورٹ نے یہ فرمایا کہ یہ کیس چونکہ انہوں نے ریمانڈ کیا تھا اور یہ نیچے سے کیس ہو کے آیا ہے ٹرائل کورٹ سے، لہٰذا اس میں ایڈجرمنٹ اب نہیں ہو سکتی، ایڈجرمنٹ بالکل نہیں ہوگی، آج ہی کیس ڈیسائیڈ ہوگا، بیل پٹیشن ڈسمس ہوگی یا الاؤ ہوگی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے، کورٹ نے انہیں آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیا کہ آپ 12:15 پونے 12 بجے سے پہلے کیس کال ہوا تھا، تو انہیں 12:15 بجے تک کا ٹائم دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ اپنے وکلاء کو لے آئیں۔ بہرحال وہ اپنے وکلاء کو لے آئے، جو کہ ظاہر ہے وہیں تھے، وہ صرف ایک بہانہ تھا، باقی لوگ بھی ان کے آ گئے، وکلاء بھی آ گئے، پوری ان کا معاملہ۔ اور اس کے بعد جب اس کی آرگومنٹس ہوئے تو آنریبل کورٹ نے آرگومنٹس کے دوران کے بعد یہ فرمایا کہ چونکہ سارے معاملے کا ایلیگیشن کا تعلق ٹرائل کورٹ کے ساتھ ہے، اور یہ ٹرائل کورٹ میں سارے فتویٰ جات دونوں سائڈ کے
इंजीनियर साहब के हक में भी और मुखालिफ जो फतवा जाते हैं वो ट्रायल कोर्ट में पेश किए जाएँ और वहाँ इनका फैसला करवाया जाए। यहाँ ऑब्जर्वेशन कोई किसी किस्म की ना ली जाए उसके ऊपर, और बाय द टाइम जो है इनको जो है वो इंजीनियर साहब को बेल कोर्ट ने ग्रांट फरमा दी है। तो इस तरीके से इंजीनियर साहब के मुखालिफिन की तमाम कोशिशें जो है वो रायगां की हैं, उनकी आंसू में पानी पड़ चुका है, और इंजीनियर साहब के तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इसकी मज़ीद तफसील जो है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ताहिर साहब, अभी जस्ट हमें खबर मौसूल हुई है कि इंजीनियर साहब को बेल मिल चुकी है। मैं फर्स्ट हैंड आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि इंजीनियर साहब की बेल की आज समाअत थी हाई कोर्ट लाहौर के अंदर, उसके हवाले से आपके पास क्या क्या अपडेट है, प्लीज़ हमें शेयर कीजिएगा। जी अभी तकरीबन यहाँ 1 बजे का वक्त है, दिन 1 PM, और अभी हम हाई कोर्ट से बिल्कुल अभी निकले। आज हाई कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत थी। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने उसकी समाअत की है, और तकरीबन 12:15 पे इस केस की समाअत हुई है, और उनकी तरफ से ये एक प्ली लिया गया था कि हम इसमें फ़र्दर टाइम जो लेना चाह रहे हैं। तो उसमें ऑनरेबल जो जज साहब उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें हम टाइम नहीं देंगे आपको, और फर्दर चूँकि हमने इसको ऑलरेडी रिमांड किया हुआ है इस केस को, और हम इसको आज ही हमने डिसाइड करना है, तो आप इसमें आज आर्गूमेंट करें और हम इसको डिसाइड करेंगे। तो वो फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है वो अल्लाह पाक ने बड़ा इसमें करम था कि आज जो है ना लाहौर हाई कोर्ट से रावलपिंडी बेंच से ज़मानत मंजूर हो गई है, और बस अभी इंशाल्लाह वो एज सून एज पॉसिबल अपने फैमिली के साथ होंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। हम तो आपका भी शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़ी मेहनत के साथ इस केस को अच्छे से प्रोसीड किया। मैं जानना चाहूँगा कि बेल तो मिल चुकी है, ज़मानत मिल चुकी है, क्या ये रिटन फॉर्मेट के अंदर भी हमारे पास आ चुकी है? जी बस थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएगी इंशाल्लाह। हमने उसको अप्लाई कर दिया है, और बस ये कल तक तकरीबन ये हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी फिर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, शोटीज़ वगैरह की, वो सारी प्रोसेस मुकम्मल करके तो इंशाल्लाह वो 2 से 3 दिन इसमें इट विल टेक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को आज लाहौर हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान के मशहूर मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जो कि पिछले 3 माह से गुस्ताखी के इल्जाम में कैद थे, आज फाइनली लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने उनकी जमानत को एक्सेप्ट कर लिया। याद रहे कि इससे पहले भी इंजीनियर साहब की वकला की टीम ने इंजीनियर साहब की बेल के लिए 2 मरतबा सेशन कोर्ट में और 1 मरतबा हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। लेकिन आखिरकार आज अदालत ने इस चीज को रियलाइज किया कि इंजीनियर साहब के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंजीनियर साहब का जेल में रहना जरूरी नहीं है। लिहाजा केस की मुकम्मल समाअत करने के बाद जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने इंजीनियर साहब की जमानत को एक्सेप्ट कर लिया और उनको रिलीज करने का ऑर्डर जारी किया। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को बेल मिलने के बाद पोस्ट बेल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जहां पर इंजीनियर साहब के वकला अदालत को कॉन्फिडेंस में लेंगे कि आइंदा आने वाली तमाम पेशी पर इंजीनियर साहब कोर्ट में हाजिर होने का इनकार नहीं करेंगे। जज साहब को ये गारंटी देने के बाद अदालत बाकायदा इंजीनियर साहब का रिलीज लेटर जारी करेगी, जिसको जेल में दिखाने के बाद इंजीनियर साहब की रिहाई का सिलसिला शुरू होगा। याद रहे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अगस्त 2025 में 3 MPO के तहत पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन पर 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुखालिफिन का कहना यह था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ईसाइयों के रेफरेंस से जो नबी इस्लाम के लिए अल्फाज बोले हैं वो गुस्ताखी पर मबनी थे, लिहाजा उन पर 295C का इतलाक करके गिरफ्तार किया जाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का गिरफ्तार होना ही था कि उसके बाद न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मेन मीडिया न्यूज चैनल के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया पर भी भौचाल आ गया। ये खबर इतनी वायरल हुई कि इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी के बाद बाकायदा तमाम मकतबा फिक्र के उलमाए किराम ने सामने आकर इंजीनियर साहब का दिफा किया और ये फरमाया कि इंजीनियर साहब पर 295C का इतलाक नहीं किया जा सकता। इन उलमाए किराम में नुमाया नाम मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जावेद अहमद गामदी साहब, सैयद अली गिलानी साहब, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, साहिल अदीम साहब, हसन इलियास साहब के साथ साथ बेशुमार उलमाए किराम ने इंजीनियर साहब के हक में फतवे जारी किए। यहाँ तक कि उलमाए किराम का इस बात पर इजमा हो चुका था कि इंजीनियर साहब ने यहाँ पर गुस्ताखी नहीं की, लेकिन वहीं पर बड़े हैरानकुन तरीके से इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इंजीनियर साहब के खिलाफ फतवा जारी होता है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का ये फतवा जारी होना ही था कि उसके बाद इंजीनियर साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई, लेकिन आखिरकार असलम खाकी साहब की दरख्वास्त के बाद इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद इंजीनियर साहब की वकला की टीम पूरी मुतमईन थी कि इंजीनियर साहब को हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी। और आखिरकार आज हाई कोर्ट ने इंजीनियर साहब के हक में फैसला जारी कर दिया और यकीनन इंजीनियर साहब की ये बेल की खबर उनकी फैमिली, उनके सारे स्टूडेंट्स के लिए खुशी की खबर होगी, क्योंकि इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर इल्मी डिस्कोर्स का सिलसिला खत्म हो चुका था। बहरहाल ये हम सब के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि इंजीनियर साहब फिर से हमारे दरमियान मौजूद होंगे और लगभग 3 माह के बाद हम उनको फिर से देखेंगे। इंजीनियर साहब की जमानत के बाद आप सबके क्या क्या तासुरात हैं, हमारे साथ कॉमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आज मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर साहब की जो ज़मानत थी वो ज़ेर समाअत थी,
اور ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس صداقت علی خان صاحب نے اس پہ بڑے بہترین ریمارکس دیے ہیں اس پہ. اور آج بیل کے حوالے سے بتانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں شکریہ ادا کروں ان تمام جرنلسٹ کا. اس میں ارشاد بٹی صاحب ہیں, اعزاز سید صاحب ہیں, منصور علی خان صاحب ہیں, اور دیگر جتنے بھی صحافی جنہوں نے اس میں ایک اپنا کردار ادا کیا اس حوالے سے. اور جو علماء کرام اور مفتیان کرام میں سے مفتی طارق مسعود صاحب کا, مفتی عبداللہ مروت صاحب کا, مفتی عابد صاحب کا, جاوید غامدی صاحب کا, حسن الیاس صاحب کا, اور خاص طور پہ علامہ امین شہیدی صاحب کا, جواد نقوی صاحب کا, اور اس طرح سے جنہوں نے اس وقت میں اپنے فتاویٰ اور اپنے اوپینینز جو ہے وہ اس میں دیں کہ کسی بھی طرح سے یہ اس طرح کا کیس نہیں ہے جو 295C میں بلاسفیمی میں آتا ہے. تو آج ان تمام چیزوں کو, حقائق کو دیکھتے ہوئے آنریبل لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی ہے. تو تمام کا شکریہ, ہماری ٹیم کا, ہمارے دوستوں کا, اور جتنے بھی لوگ ہمارے سپورٹیو تھے, ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, جنہوں نے کسی بھی طرح سپورٹ کیا, ہمیں بکس پرووائڈ کرنے میں, ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرنے میں, ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انجینئر علی مرزا کے لیے جو ہے ایک خوشخبری آئی ہے. جناب انجینئر علی مرزا صاحب کے حوالے سے میں نے خبر آپ کو دینی تھی, ان کی جناب ضمانت منظور ہو گئی ہے اور انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے جو ہے وہ ان کی ضمانت منظور کی ہے, اور جج صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کو 5 لاکھ روپے مالیت کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے. FIA سائبر کرائم ونگ نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف مقدس ہستیوں کی توہین کے الزامات میں یہ مقدمہ درج کیا تھا. میں نے بہت دن پہلے آپ کو یہ بات کہہ دی تھی کہ TLP کے خلاف وہ جو ایک پوری کیمپین چلی ہے اور جس طرح ان کے اگینسٹ کریک ڈاؤن ہوا ہے, اس کے بعد انجینئر علی مرزا کا کیس جو ہے وہ ویسے ہی کمزور ہو جانا تھا, کیونکہ اس کو پرسو TLP کی جانب سے کیا جا رہا تھا. تو اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کے لیے جو ہے یہ خوشخبری ہے. وہ حقیقت جسے تم آج اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج ایک بہت ہی بڑی خبر آئی ہے جس کا بہت سے لوگوں کا انتظار تھا, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کب رہا ہوں گے, ان کی کیا اپڈیٹ ہے, وہ کہاں ہے, کس حال میں. تو فائنلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آج بیل گرانٹ ہوگی ہے کورٹ سے, اور آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر وہ رہائی پا جائیں گے اپنی جیل سے. اور یہ امید ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو بہت عرصے سے ہمیں رول آف لاء کے بہت سارے درس دے رہے تھے, بہت سارے لیکچرز دے رہے تھے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کیا ہے, معاملہ کورٹ میں ہے, اور 295C اور قانون کے مطابق کارروائی, تو اس فیصلے کے بعد ان سب لوگوں کو بھی تسلی ہوگی اور وہ اس کا احترام کریں گے اور اس کو ایکسیپٹ کریں گے کھلے دل کے ساتھ, اور قانون کے مطابق ہی معاملات آگے چلیں گے. اور اس موقع کے اوپر انجینئر صاحب کا جو پورے کا پورا ان کی اکیڈمی کے لوگ ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا اپنا جو کنڈکٹ ہے وہ بہت ہی مثالی ہے کہ کورٹ کے اندر کوئی موب لنچنگ نہیں ہوئی, کورٹ کو کسی طریقے سے پریشرائز نہیں کیا گیا. اس پورے عرصے کے اندر کوئی جلاؤ گھیراؤ, کسی قسم کی توڑ پھوڑ اور کسی قسم کا کوئی بھی پریشر ٹیکٹک استعمال نہیں کیا گیا, بلکہ پورے کا پورا جو لیگل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا. بہت ہی روشن مثال ہے باقی تمام لوگوں کے لیے بھی جو لوگ قانون کا راستہ اختیار نہیں کرتے, ان کے لیے بھی کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانونی طریقے سے بھی اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں اور اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک روشن مثال پاکستان میں قائم ہوئی ہے کہ بغیر امن کو متاثر کیے ہوئے لوگوں نے اپنا حق جو ہے وہ حاصل کیا, اور ایک بہت بڑا دروازہ بند ہوا ہے اس کے ساتھ ہی. جو 295C کا غلط استعمال خدا نخواستہ اپیرنٹلی ہونے جا رہا تھا, جس طریقے سے لوگ آپریٹ کر رہے تھے, اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار بھی درمیان میں اوبیسلی پورے طریقے سے ایکسپوز ہوا. اور اللہ کی کرنی آپ دیکھیں کہ حالات و واقعات کیسے پلٹا کھاتے ہیں. جب یہ معاملہ بالکل شروع ہوا تھا اور انجینئر صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا 3 MPO کے تحت, اور جو سارے معاملات ہوتے اس وقت TLP کس کیفیت میں تھی اور لوگ کس طریقے سے طوفان بدتمیزی مچا رہے تھے اور شور شرابہ اور کس قسم کے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے تھے. اور آج اس درمیانی عرصے کے اندر کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے بعد TLP کا کیا حالات و واقعات ہیں. بہت سے لوگ جو وہ سرفیس کے اوپر ہی موجود نہیں ہیں, منظر عام پر وہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں. پولیس سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ڈر کے بھاگے ہوئے, دبکے میں, چھپے میں, سامنے آ کے ایک بیان دینے کی ضرورت ان میں نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ انجینئر کا کیا دھرا نہیں ہے, یہ حالات نے خود ہی اس رخ پر ڈالا, اور الٹیمیٹلی چیزیں بڑی صاف شفاف ہو کے سامنے آ رہی ہیں. وہ جو سارے دلائل دیے جا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ بہت سارے یوٹیوبرز اور دانشور اور بہت سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بڑا آ کے قانون کے مطابق جو پوری ایک منظر کشی کر رہے تھے, اور جن کو ہندوؤں سے اور ان کے
مذاہب سے بھی اچانک ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، اور جن کی انٹرپریٹیشن کے مطابق انجینئر ہی ملزم تھے اور مجرم ہونے تھے، وہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ قانون کے مطابق کورٹ نے یہ کہتے ہوئے ان تمام تر الزامات کو ریجیکٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ باقی ساری چارج شیٹ بتا رہے ہیں کہ ان کا معاشرے میں یہ کردار ہے، ان کی اکیڈمی کو بند کر دینا چاہیے، انہوں نے فلاں موقع پہ یہ کیا۔ جس کیس کی کورٹ میں ہیئرنگ ہے اور جس کیس کی زیادہ میں آ کے بندہ جیل میں ہے، اس کے اوپر اپنے دلائل واضح کر رہے ہیں، تو اس کیس کے اندر جس میں 295C لاگو ہونی تھی، اس کے اوپر ان کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھے، کوئی خاطر خواہ دلائل نہیں تھے، وہ بھی برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے۔ اور یہاں پہ داد دینی پڑے گی جو انجینئر صاحب کے وکیل ہیں حافظ طاہر ایوبی صاحب کو، کہ انہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے تمام تر دباؤ کو برداشت کیا ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ شدید دباؤ میں تھے، خاص طور پہ جس وقت یہ کیس شروع ہوا ان کو بہت ساری دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں، تھریٹس بھی تھے، اپنے لوگ بھی سمجھا رہے تھے، اور یقیناً ہم امیجن کر سکتے ہیں وہ کس دباؤ سے گزرے ہوں گے۔ ہم نے تو خیر 2-3 ویڈیوز بھی بنائی تھیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم جس روز ویڈیو بناتے تھے اس سے وہ جمعرات کا دن ہوتا تھا، اور اگلے دن جب جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے مقامی محلے کی مساجد میں رخ کرتے تھے تو وہاں پہ مل کے بہت سے لوگ سمجھاتے تھے کہ بھائی صاحب یہاں پہ دھیان سے، اور ہم نے ان خطبوں کے اندر بھی مولوی صاحبان کا لب و لہجہ بھی سنا کہ وہ کس طریقے سے اس ایشو کو موضوع گفتگو بنا رہے تھے، اور کتنی وائلنٹ گفتگو کر رہے تھے، کتنی انسٹیگیٹنگ گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ انجینئر کو جہنم واصل کر دیں۔ یہ ہمارے خود لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کانوں سے الفاظ سنے۔ تو بہرحال اب تمام کا تمام معاملہ منطقی انجام تک پہنچا ہے، کورٹ نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور ایک بہت بڑے سہانے کو ہونے سے روک لیا ہے۔ اس کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے، بہت سے عقلمند لوگوں کے لیے اشارے ہیں، بہت سارے جو کہ اسٹیٹ نیریٹو کو مختلف حوالوں سے، دانستہ یا پھر غیر دانستہ حوالوں سے پریزنٹ بھی کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، کہ وہ آپ کے سامنے کورٹ کے اندر ایک بہت ہی سیدھا ایک فیصلہ آیا ہے۔ ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا، آپ اس کو پڑھیں گے، امید ہے اس کا احترام کیا جائے گا، اور آئندہ لوگوں کی نیتوں کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اور 295C جو کہ اگین ایک انتہائی حساس معاملہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کی، کہ اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق 295C کو لاگو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلم کے لیے 295C اور توہین رسالت ایک جیسی ہے؟ اور اگر کسی کو توہین رسالت کا مرتکب پایا جائے گا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی کسی کی جسارت ہو کہ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کی جرت یا جسارت کرے یا اس کا مرتکب ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر کبھی کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کو تھرو کورٹ، تھرو لا کس طرح ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پورا اسلامک جورسپروڈنس اور اسلامی جو شریعت ہے اس میں راستے موجود ہیں کہ آپ نے گواہان پیش کرنے ہیں، آپ نے اس کو رجوع کا موقع دینا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی تمہاری یہ نیت تھی، تم نے یہ جان بوجھ کے ایسا کیا یا نہیں کیا، یا پھر غلطی سے تم نے ایسی بات کر دی جس کا لوگ یہ مطلب لے رہے ہیں۔ یہ تمام کا تمام طریقہ ہمیں شریعت کے اندر اور اسلامک جورسپروڈنس کے لاز کے اندر پورے کا پورا واضح کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں ہمارے سامنے چند سلوگنز کی روشنی میں لوگ اس کی بڑی آسان تعبیر کرتے ہیں کہ سر تن سے جدا اور دیکھتے ہی جو ہے وہ یہ کر دیں، حالانکہ اس کی بالکل دور دور تک نہ قانون میں نہ اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پورا ایک طریقہ کار اس میں وضع کیا گیا ہے گواہان کا اور پروسیڈنگ کا، اور پورا پروسیس ہے وہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ وضاحت ایک بار پھر کہ یہ چاہے معاملہ انجینئر صاحب کا ہوتا ہے یا کوئی بھی، ہم اس کے دفاع میں شہری کے ایک بنیادی حقوق کے دفاع میں ضرور آتے۔ یہ محض انجینئر صاحب کی سائڈ لینا یا پھر محض ان کے دفاع کرنا مقصد نہیں تھا، اور ایک بار پھر یہ ہم یہاں پہ گزارش کریں گے کہ انجینئر صاحب کی تمام باتوں سے ہم اتفاق اوبیسلی نہیں کرتے، اور نہ ہی کرنا چاہیے، نہ ہی بلائنڈ فالوئنگ کسی کی بھی ہونی چاہیے۔ ان کی بہت ساری اچھی باتیں جو ہیں وہ اچھی لگتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جیل میں اور اس قید تنہائی میں اور اس سارے مرحلے میں انجینئر صاحب نے بہت کچھ سوچا ہوگا، بہت ساری چیزوں پہ غور کیا ہوگا، اور آئندہ آنے والے دلوں میں ان کے اندر بھی ایک مزید ٹھہراؤ، مزید تدبر اور ایک کافی بدلے ہوئے اور بہتر جو ہے وہ انسان ہمیں نظر آئیں گے۔ پہلے بھی بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ، ان کے کام سے بہت استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسے پروسیس کے بعد انسان جو ہے وہ مزید مضبوط بھی ہوتا ہے، ایسے تجربات سے سیکھتا بھی ہے۔ وہ جو سارا انہوں نے مراقبہ کیا ہوگا، یہ بہت ساری چیزیں ہم منتظر رہیں گے ان کے تجربات سننے کے لیے بھی، اور اس بات کے بھی کہ وہ جو سارے کے سارے ان کے لیسنز ہیں تو ایک مزید ذرا ایک شائستگی ان کے لہجے میں اور باقی چیزوں کے نظر آئے گی، اور وہ سارے کا سارا ٹائم جو وہ ریفلیکٹ کرے گا ان کی آئندہ والی پرسنالٹی کے اندر بھی۔ وہ ظاہر ہے وہ خود سمجھتے ہیں انہوں نے وہ کیا کرنا ہے، لیکن ہم صرف اپنی توقعات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سارے وقت کی روشنی میں اور اس ساری ریاضت کی روشنی کے اندر جو ہے وہ ایک بہتری نظر آئے گی، مجموعی طور کے اوپر ایک ٹھہراؤ نظر آئے گا، مجموعی شخصیت کے اندر بھی ہر لڑائی کو لڑنے کے لیے جو ہے وہ سامنے نہیں آ جائے گا، جو ان کا ایک بہت ضروری کام ہے توحید کے حوالے سے اور خالص قرآن و حدیث کے جو اصل معنی اور مفاہیم ہے نئی نسل تک پہنچانے کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے، جو بہت کم لوگ پاکستان میں اس طریقے سے کر رہے ہیں، بغیر کسی لیت و لال کے اور بغیر خوف کا شکار ہوئے ہوئے یا بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ انجینئر صاحب ان میں سر فہرست ہیں، تو وہ اپنے اس کام کی ذمہ داری
کو مزید محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر ضروری کنٹروورسی سے بچا کر رکھیں گے اور اپنے اس کام کی سینکٹیٹی کو مزید اس کو یقینی بنائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے اور ایک بہتر طریقے سے جب آگے چلیں گے، تو ہمیں امید ہے کہ ہمارا معاشرہ ہر قسم کے انتشار سے بچا رہے گا اور سینس پریویل کرے گی، اور حضور نبی کریم آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا معاشرہ بہتری کی جانب بڑھے گا۔ سننے کا بہت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر 101 دنوں کی قید کے بعد، 101 دنوں کی اسیری کے بعد اور 101 دنوں کی جیلوں اور حوالاتوں کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت مل گئی۔ جی ہاں، لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی عباسی نے آج معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ انجینئر محمد علی مرزا پر جو الزام تھا، وہ الزام کتنا سچا تھا، کتنا جھوٹا تھا، پولیس کا کیا کردار رہا، اور خاص طور پر جیلم پولیس کا، FIA کا کیا کردار رہا، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا کیا کردار رہا، اسلامی نظریاتی کونسل اور قرآن بورڈ کا کیا کردار رہا، انجینئر محمد علی مرزا 3 جیلوں میں کیوں رہے، ان پر کیا بیتی، آج اس پر بات کرنی ہے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا اور اب تو پورے ملک کو پتہ چل چکا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے نابالغ بچے، جس نے ایک رات پہلے 2 لڑکیوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا، جو 2 بچیوں کا قاتل ہے، محمد ابوذر ریکی، محمد آصف، جسٹس محمد آصف کا بیٹا، اور بتایا تھا کہ وہ دوران ڈرائیونگ سنیپ چیٹ بنا رہا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ تیز رفتار گاڑی شاہراہ دستور پر، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اب اس ملک میں دستور تو رہ نہیں گیا، شاہراہ ضرور ہے، ایک سڑک ضرور ہے اسلام آباد میں، رات 1:15 بجے شاہراہ دستور پر 2 بچیاں جو اسکوٹی پر آ رہی تھیں، دونوں سہیلیاں تھیں، ان کو کچلا، دونوں موقع پر جان بحق ہو گئیں۔ 2 بچیوں کا قاتل جسٹس محمد آصف کا بیٹا محمد ابوذر ریکی۔ یہ یہاں تک تو آپ کو کل بتایا تھا کہ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، 4 روزہ ریمانڈ پر ہے، لیکن اب جو کہانی سامنے آئی ہے، یہ وہ کہانی ہے کہ جس نے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا ہے، اور ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ امیر زادوں کا، بااختیار لوگوں کا، بڑے عہدوں پر رہنے والوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے زیادہ شرمناک مائنڈ سیٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے، اس دکھ کو بیان کرنے سے پہلے ایک اچھی خبر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اچھی خبر آپ کو جو میں نے سنانی ہے، جس کا انٹرو آپ کو دے چکا ہوں، جس کا ابتدائیہ آپ کو بتا چکا ہوں، کہ بالآخر 101 دنوں کی قید، 101 دنوں کی اسیری اور 101 دنوں کی جیلوں اور حوالاتوں کے بعد معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی عباسی نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، اور انجینئر محمد علی مرزا نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس پوڈ کاسٹ میں ایک حوالہ دیا، کوئی خود بات نہیں کی، اور وہ حوالہ عیسائی برادری کی طرف تھا، یعنی مذہبی حوالہ تھا۔ اس حوالے کو اچھالا گیا اور پھر اس حوالے پر FIR درج ہوئی، اور انجینئر محمد علی مرزا جو معروف مذہبی اسکالر ہیں، جن کی گفتگو کا آغاز درود پاک سے ہوتا ہے، اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اور جن کے لاکھوں فالورز ہیں، اور جو قرآن اور حدیث سے جنہوں نے یوتھ کو جوڑا، اور جن کی اپنی زندگی میں نہ پیسہ، نہ جتھا، نہ چندہ، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی مزار، نہ کچھ، اور جو ایک طرح سے اسلام کی پرچار کرنے والے تھے، اسلام کو آگے پہنچانے والے تھے، ان پر الزام لگا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں اس ملک میں کہ ہمارے مذہبی علماء
ویسے تو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے میرے جیسے گناہ گار کی بھی ریڈ لائن ہے. میں اور میری 7 نسلیں ان پر قربان. ختم المرسلین، آخری نبی، آخری انسان تک کے نبی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین مجھ جیسا گنہ گار بھی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ان کا نام آتا ہے تو دل کرتا ہے سب کچھ قربان کر دیں. اور انجینئر محمد علی مرزا، معروف مذہبی اسکالر، ان پر یہ الزام لگا. خیر اس پر بعد میں آتے ہیں. پہلے بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو 25 اگست کو 3 MPO کے تحت پہلے گرفتار کیا گیا، پھر انہیں جیلم جیل میں بھجوا دیا گیا، پھر انہیں حافظ آباد جیل شفٹ کر دیا گیا، پھر جیلم کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا. یہاں سے کیس نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی مطلب FIA کو منتقل ہوا. انہیں پھر عدالت میں پیش کیا گیا، 7 روزہ ریمانڈ ملا، اور 7 دنوں کے بعد بلکہ 1 دن ریمانڈ میں رہتا تھا کہ انہیں اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا. اور پھر وہاں سے 101 دنوں کے بعد، یعنی اس ٹوٹل جو جتنا یہ سفر ہے اس میں 101 دنوں کی جیلوں اور حوالاتوں کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کو آج ضمانت ملی. اور اسی دوران جو FIA نے یا NCCIA کے افسر نے اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا کہ ہمیں گائیڈ لائن دی جائے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کیا ہے، یا جو کچھ کہا ہے، یا جو حوالہ دیا ہے ایک پوڈ کاسٹ میں، اس پر ان پر یہ الزام یا یہ مقدمہ یا یہ کیس بنتا ہے کہ نہیں. یہ بھی بڑی حیرت کی بات تھی. اچھا، اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ آ گیا کہ ان کا جرم تو بہت سنگین ہے اور یہ مقدس ہستی کے توہین کے مرتکب ہوئے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. اسی دوران قرآن بورڈ کا بھی ان کے خلاف فتویٰ آ گیا. انجینئر محمد علی مرزا کا یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوئر کورٹ میں ان کی ضمانت مسترد بھی ہوئی، اور پھر انہوں نے 3 جگہ پہ ہائی کورٹس میں 3 مختلف درخواستیں دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے کے خلاف درخواست تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل فتویٰ دینے کی مجاز نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ دائرہ کار نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف فتویٰ دے. تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی کیس سن رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ میں ان کا کیس قرآن بورڈ کے خلاف ہے کہ قرآن بورڈ کا کام قرآن کی اشاعت ہے، نہ کہ فتوے دینا. اور FIA یا NCCIA کے خلاف کہ انہوں نے بنا نوٹس، بنا تحقیق، بنا تفتیش مجھے گرفتار کیا، لہٰذا یہ کیس بھی ختم کیا جائے. اور پھر ان کی ایک درخواست ضمانت تھی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں، جہاں سے آج انہیں ضمانت ملی اور جسٹس صداقت علی عباسی نے ان کو ضمانت دی. تو یہ تھا ایک پس منظر مختصر سا خلاصہ سا انجینئر محمد علی مرزا کے کیس کا. اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر الزام لگا، اور یعنی مقدس ہستی کی توہین کا الزام لگا، مطلب توہین رسالت کا الزام لگا. اب انجینئر محمد علی مرزا جیسا میں نے پہلے بتایا کہ مذہبی اسکالر جو دین کو آگے پہنچا رہا ہے، جس کے لاکھوں فالوورز ہیں، جس سے یوتھ جڑی ہوئی ہے، اور جو درود سے بات اپنی شروع کرتا ہے، اور جس کا نعرہ ہے کہ میرے نبی صاحب کوئی ہے ہی نہیں، اس پر یہ الزام لگا. اب اس انجینئر محمد علی مرزا کی آپ کچھ یعنی کلمات سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ان کی جو تلخ لہجہ ہے اس سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ان کے جو انداز گفتگو سے آپ پر اعتراض کر سکتے ہیں، اس حوالے پر اعتراض کر سکتے ہیں جو حوالہ انہوں نے دیا. لیکن یہ تو سراسر غلط اور بے بنیاد اور بلا جواز الزام تھا کہ وہ اس توہین کے مرتکب ہوئے ہیں یا انہوں نے توہین کی ہے. کوئی مذہبی عالم سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں بہت دفعہ کہہ چکا اس دوران اور اپنے علماء کرام سے درخواست کر چکا، خاص طور پر مفتی حنیف قریشی صاحب، ابتسام الہی ظہیر صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، کیونکہ ان کے میں نے پوڈ کاسٹ کیے تھے، ان سے میں ملا تھا، ان ساروں کے، اور یقین کریں سب کمال کے لوگ، اور سب نے کمال کی محبت کی مجھ سے، کمال طریقے سے بات چیت کی،
اور ساروں کا میرے دل میں احترام، ان ساروں سے میں نے درخواست کی کہ جب اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر عالم دین اس پر بھی توہین کا الزام لگ سکتا ہے تو نیچے کیا بنے گا؟ اور یہی وجہ ہے اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب چونکہ جیل سے ہو کر آ گئے ہیں، اڈیالہ جیل میں بھی رہے ہیں، اور ان کے وکیل سے بھی میری بات ہوئی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے انڈائریکٹ بھی بات ہوئی، تو وہ بھی حیران اور پریشان تھے کہ ہماری جیلوں میں کتنے توہین مذہب اور کتنی مقدس ہستیوں کے توہین کے الزام میں لوگ اندر پڑے ہوئے ہیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں، جن کا کیس ہی نہیں چلتا، جو سالوں سے جن کی پہلی پیشی بھی نہیں ہوئی، وہ بھی لوگ اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کا بھی برا حال ہے۔ تو اور ان میں جتنے لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، ابھی تو کئی گروہ بھی سامنے آ گئے جس میں ایف آئی اے، جس میں اور لوگ تھے جو لوگوں کو پھنساتے تھے اس توہین مذہب میں۔ تو جتنے لوگ جیلوں میں ہیں ان میں سے اکثریت یقین کریں، ذرا تحقیق کر کے دیکھیں کہ ان کا کوئی قصور ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر ایک مذہبی عالم پر، مذہبی اسکالر پر یہ الزام لگ سکتا ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ پہلی بات۔ دوسرا، جو ایف آئی آر دینے والا ہے، جس نے ایف آئی آر کٹوائی، اس کا کردار، اور جس نے ایف آئی آر کاٹی اس کا کردار، اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور یہ اب کیس چلے گا تو پتہ چل جائے گا۔ پھر جیلم پولیس کا کردار بھی کوئی کمال کا نہیں رہا، جیلم پولیس نے جس طرح انہیں گرفتار کیا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد ایف آئی اے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچ گئی۔ بھائی کیوں؟ آپ میرٹ پر تحقیق کریں اور عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں۔ پھر اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل، جس کا کیس ابھی چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور وہی پوچھے گا کہ آپ کا یہ دائرہ کار ہے کہ کسی شخص کے خلاف آپ فتوے دیں۔ اور پھر 2-4 علماء، میں نام نہیں لیتا، ایک عالم ہے جو مختلف حکومتی عہدوں پر بھی رہے ہیں، ان کا بڑا کردار ہے، بڑا اہم کردار ہے اس حوالے سے کہ یہ فتویٰ بھی انجینئر محمد علی مرزا خلاف آ جائے، یہ چیز بھی خلاف آ جائے، اندر ہی رہیں، جیل میں ہی رہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک عالم دین، نام تو عالم دین کا ہی ہے نا، اس عالم صاحب سے میں مخاطب ہوں کہ ہے تو عالم دین ہی نا، ایک عالم دین دوسرے عالم دین کے خلاف اس طرح، اور پھر مقدس ہستی کون سی ہے جس کا توہین کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر قرآن بورڈ کا بھی دائرہ کار ہے فتویٰ دینے کا کہ نہیں؟ خیر، جہاں یہ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، وہاں کچھ اچھا بھی ہوا۔ غامدی صاحب بولے اور کہا کہ وہ توہین رسالت یا توہین مذہب کے مرتکب نہیں ہوئے انجینئر صاحب۔ حسن الیاس صاحب، جواد نقوی صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب سب بولے اور اچھا بولے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے صحافیوں نے اس پر آواز اٹھائی اور انہوں نے بھی بات کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تو ضمانت ہو گئی ہے، اور اب وہ کیس بھی لڑ لیں گے، اور ظاہر ہے کیس جس طرح کا ہے یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ لیکن کب یہ سلسلہ ختم ہوگا کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ایسے پرچے کروائیں گے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی؟ میں نے پہلے کہا ہے نا کہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہماری جانیں قربان، اور تمام علماء میری نظر میں معتبر ہیں، لیکن تمام علماء جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، جب تک اکٹھے بیٹھ کر کوئی لائے عمل نہیں بنائیں گے، تو پھر بے گناہ بھی توہین مذہب کے پرچوں میں اندر پڑے رہیں گے، اور یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔